بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق اللہ العظیم. محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بڑا فضل کیا کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، ایمان والا بنایا، اور ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائی کہ ہم جو کچھ بھی تھوڑا بہت عمل کر لیتے ہیں یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار کوئی ایسا عمل بتاؤ، کچھ بتاؤ کہ ہم نیک بن جاویں اور نیکیاں کرنی آسان ہو جاوے. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر کریں اور آئندہ کی اللہ سے توفیق کی دعا مانگیں کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمت کو بڑھاؤں گا. تو 2 رکعت نماز کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. تو ہر عبادت کے بعد شکر کرنے سے عبادت کی توفیق میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا. تو ہم کچھ باتیں چل رہی تھی ہماری گزشتہ کچھ جمعہ سے کہ بھئی معاشرت کا معاملہ، یعنی شریعت میں ایک آداب ہیں، اسلام کے جو 5 حصے ہیں کہ پہلا حصہ یقین، عقیدے کا، پھر عبادت کا، پھر آپس کی لین دین اور معاملات کا، پھر معاشرت کا، رہن سہن کا، اور اس کے بعد 5واں شعبہ اخلاق کا کہ دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جائے. تو معاشرت کے تعلق سے شریعت نے بہت سارے احکام ہمیں قرآن میں ڈیٹیل سے بتائے. جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ عبادت کو مختصر اور مجموعی طور پہ بتایا، لیکن آپس کے معاملات کو ڈیٹیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اور یاد رکھیں وہی احکام ہمارے لیے بہتر ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ نے بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں بنانے والا ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے. یعنی اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے ماں باپ مجھ کو جتنا اچھے سے نہیں جانتے، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیوی، بلکہ میں خود اپنے آپ کو جتنا نہیں جانتا اتنا اللہ تعالیٰ مجھ کو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے وہ ہماری بھلائی کو سامنے رکھ کے آیا ہے، ہمارے نیچر کو، ہمارے مزاج کو، اور ہماری جس طریقے سے اللہ نے پیدائش کی اور ہمارے اندر اللہ پاک نے جو جذبات رکھے ہیں اس کے مطابق اللہ نے حکم دیے. تو چونکہ معاشرت میں آپس میں ساتھ میں رہنے میں ایک بڑا تعلق میاں اور بیوی کا ہوتا ہے. اب ان کے اندر کبھی نباہ ہو بھی جاتا ہے اور کچھ ہزاروں میں ایسے بھی موقع پیش آتے ہیں کہ جہاں آپس کے نباہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو شریعت نے اس کی بھی تفصیل بتائی کہ آپس میں صلح کرنے کی پوری کوشش کرو، نبھا لو. اللہ نے قرآن میں جہاں یہ احکام بتائے نا طلاق کے اور رشتہ داریوں کے اور یہ ساری چیزوں کے، تو وہاں بار بار اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی تمہارے آپس کے ان معاملات میں تم اپنی منمانی، اپنی مرضی مت چلائیو، اللہ سے ڈریو. کیونکہ اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو قانون پہ عمل کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہے. بغیر اللہ کے خوف کے عمل نہیں ہو سکتا. وہ وقتی طور پہ شرما شرمی میں یا کسی اور وجہ سے ہوگا، لیکن آدمی جب تک کہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرا یہ عمل میری آخرت میں مجھ سے سوال کرے گا، اللہ مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو تب تک آدمی صحیح غلط کی فرق حقیقی طور پہ نہیں کر سکتا. قانون تو دنیا کے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن ڈنڈے کے زور پہ، جب ڈنڈا ہٹتا ہے تو آدمی قانون نہیں مانتا. ایک اللہ والوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا. انہوں نے کسی پرانے زمانے کی ایک مثال لکھی کہ آج سے کچھ عرصے پہلے، یعنی کچھ کافی وقت 30-40 سال پہلے کا غالباً یہ واقعہ ہوگا کہ
میکسیکو دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی سٹی ہے، وہاں پر جو ہے رات کو شٹ ڈاؤن ہو گیا، یعنی لائٹ چلی گئی پورے ملک میں۔ اب جب اس رات کی صبح ہوئی تو زیادہ تر اسٹور سب ٹوٹ چکے تھے اور لوگوں نے لوٹم پھاٹ مچا رکھی تھی، جس کے ہاتھ میں جو آیا لے گئے۔ حالانکہ وہاں قانون بنے ہوئے ہیں کہ چوری نہیں کرنے کی، ڈاکے نہیں ڈالنے کے، لوٹنے کا نہیں، لیکن موقع ملا کہ اب تو لائٹ بھی نہیں ہے، کیمرے بھی بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو کیا کرو؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اب کیا کرو؟ جو اپنی مرضی آوے کرو۔ اور یقیناً ہم انسانوں کی یہی صفت ہے، جہاں اپنوں کو خبر پڑی کہ اب کوئی نہیں دیکھتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں پڑے گی تو کیا کرو؟ اور اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ کوئی نہیں دیکھتا، دوسرے نمبر کی بات ہے، اللہ ہر جگہ ہر حال میں دیکھتا ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ اس لیے جو بھی آیتیں پڑھی سورۃ الطلاق، ایک تو اللہ نے سورہ بقرہ میں تھوڑے بہت احکام نازل فرمائے، اور پھر ایک مستقل سورت بھی نازل فرمائی کہ وہاں جو باقی ڈیٹیل تھی وہ یہاں نازل فرمائی سورۃ طلاق میں۔ اور یہاں شروعات اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ الطلاق، اس میں اور ڈیٹیل سے عدت کے احکام بتائے، طلاق کے احکام بتائے، اور بالکل یعنی ایسی بیسک باتیں کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ایک جگہ تو یوں کہا کہ 3 مرتبہ ان کی ماہواری آئے تو ان کی عدت ختم ہوگی، لیکن پھر یہاں یہ بھی احکام بتائے کہ جس کو ماہواری نہ آتی ہے اس کا کیا، جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس کا کیا، ایک ایک بات۔ تو یاد رکھیں، یہ جب کہیں کسی کے وہاں ایسا معاملہ پیش آئے تو ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کوئی فیصلہ نہ لے لیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، 2 زندگیوں کے رہنے اور جدا ہونے کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ کبھی معمولی پیٹ دکھا تو گھر والوں نے کیا لے مکھی میتھی پھانک لے تو کھا لی تھی، تھوڑا بہت سر دکھا تو لے میٹاسین کھا لے، کروسین کھا لے، چلو چلا لیا، لیکن دل میں دکھے تو نانا کچھ الٹا سیدھا نہیں کرنے کا، دل کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وراثت کے، نکاح طلاق کے اور آپس کے جو معاملات کے مسئلے ہیں نا، یہ بڑے مسئلے ہیں شریعت میں، یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، اس لیے کہ کل کو قیامت کے میدان میں بھی اللہ اپنے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ معافی کا اعلان کرے گا، لیکن بندوں کے آپس کے معاملات ایک دوسرے کو حق دلا کے ہی معاف کرے گا یا ان سے دلوائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر جہاں ہمارا معاملہ کسی بندے کے ساتھ ہو، کسی بندی کے ساتھ ہو، آپس کا معاملہ ہو، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ ہم اپنا کوئی فیملی عالم چنیں، یعنی اپنے تمام مسائل ان کے سامنے رکھیں، جو شریعت و سنت کا پابند ہو، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو، بس کافی ہے۔ کوئی بھی بات ہو ان سے رجوع کریں، اگر وہاں سے مسئلے کا حل مل جائے ٹھیک ہے، ورنہ ان سے ہی پوچھیں کہ اب کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ایک ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، دوائی لینے وہیں جاتے ہیں، لیکن کوئی بھاری تکلیف ہوئی تو پھر اس چیز صلاح لیتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کہاں جا رہے ہیں، اور اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی جو سمجھ ہے اور قرآن کی جو علم ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علماء کی عقلوں کو بھی کھولتے ہیں، ڈیٹیل سے وہ آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ تو ہارون رشید کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیگم کو ایک عجیب انداز میں طلاق کے الفاظ کہہ دیے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے آدمی جذبات میں آ جاتا ہے، کبھی قابو نہیں کر پاتا تو ہو جاتا ہے ایسا۔ لیکن ان کو اس کا بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے یوں کہہ دیا کہ اگر تو اگلے 24 گھنٹے کے اندر میری سلطنت کی حدوں سے باہر نکل جا، نہیں گئی تو تجھے طلاق۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا کہ یار یہ ہم نے کیا کہہ دیا، اب علماء کو بلایا، ان کے پاس گئے کہ بھائی کوئی مسئلے کا حل بتاؤ، کیا کرو، کوئی مسئلے کا حل بتاؤ، کیا کریں۔ اور یہ پکی بات ہے، جیسے آدمی کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں آدمی کی عقل ٹھکانا آ جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، تھوڑی دیر میں۔ تو بہت سارے علماء جمع ہوئے سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی حدیں، یعنی حکومت عثمانیہ کی اور سلطنت بغداد کی جو حدیں تھیں وہ کوئی چھوٹی موٹی تھوڑی تھی، یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے محل کی چھت پر کھڑے کھڑے ایک بادل دیکھا جو بالکل کالا تھا، یعنی بارش برسے گا اس بادل سے، ایسے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو ان کی زبان پہ یہ جملہ تھا کہ اے بادل تجھے جہاں جا کے برسنا ہو برس، تجھ سے جو پانی گرے گا اور اس سے جو فصل ہوگی تو اس کا جو ٹیکس ہے نا وہ تو ہل پھر کے میرے پاس ہی جائے گا۔ اتنی بڑی میلوں حکومت،
اور اس زمانے میں ہمارے طرح پلین تو تھے نہیں کہ بیٹھو نے 2 گلاک میں کہیں سے کہیں، پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑے کے بیل کے، ممکن ہی نہیں تھا۔ اب بہت افسوس ہوا، کیا کریں۔ ایک اللہ والے کھڑے ہوئے، ایک عالم دین جن کو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اس وقت کے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہے، امام ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی اہلیہ کو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بھیج دو، مسجد میں کسی کی حکومت نہیں سوائے اللہ کے، کیا کرو، پاس کی مسجد میں بھیج دو، وہ تمہارے حکومت کی حدوں سے باہر نکل جائے گی، اس لیے کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ اگر پہلی صف میں کوئی ملک کا سب سے کمتر آدمی بیٹھا ہو تو وقت کے بادشاہ کو بھی اس کی اجازت نہیں کہ اس کو کھسا کے وہاں بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو علماء کے پاس اپنی بات کو رکھنی چاہیے۔ تو پہلے تو بھائی نبھانے کی کوشش ہو، اپنے بچوں کی طرف سے بھی، اپنی بیٹیوں کی طرف سے بھی پوری کوشش ہو کہ نہیں، اپنوں کو جدا نہیں ہونا۔ ہاں، لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جہاں برداشت سے باہر بات ہو جاتی ہے کہ اب معاملہ حد سے آگے نکل گیا، تو اب علماء سے صلاح لو کہ بھائی کیا کریں، کیسے اس کے مسئلے کا حل نکالیں۔ تو شریعت نے ایک تو پہلے یہ حکم دیا کہ طلاق کا حق مردوں کو دیا، یہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کے لیے اور مہربانی کی بات ہے، یہ عورتوں کے لیے کیا ہے، اور زیادہ مہربانی کی بات ہے، کیونکہ ان میں جذبات زیادہ ہیں، اور ہوتا ہی نہیں ہوتا ہم سب کے گھروں میں اکثر یہ، بلکہ شاید ہی دنیا کا کوئی شوہر اس سے خالی ہو جس نے اپنی بیوی سے یہ جملے نہ سنے ہو کہ میرے کو تو تمہارے گھر میں کوئی چین ملا آج نہیں ہے۔ ان کے اندر ناشکری کی عادت فطری طور پہ ہے کہ میں نے تو کوئی دن تمہارے گھر میں سکھ دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ٹھکانا آتی ہے تو پھر وہ یہ بھول جاتے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ تو اگر ان کو یہ حق دیا جاتا تو وہ اولاد جس کے بخار پہ اس کو بخار آ جاوے، وہ نہ کھاوے تو اس کو کھانے کا اچھا نہ لگے، لیکن پھر بھی جب غصے میں آتی ہے تو اولاد کو مر جانے، گڑ جانے، سڑ جا، کیا کیا بد دعائیں دے ڈالتی ہے، پھر بعد میں نانا میرا بیٹا یہاں جا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو 2-2 4-4 دن کے اندر تو مرد چھوٹے ہو جاتے، کیونکہ یہ معاملہ سوچ اور سمجھ کے کرنے کا ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں جو چل پڑا نا، جہاں جھگڑے میں چھوڑم چھوڑی کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں نے الرجال قوامون علی النساء، یاد رکھو یہاں دنیا والے الگ الگ باتیں بتائیں گے کہ دیکھو قرآن نے یوں کہا کہ مردوں کو زیادہ درجہ دیا، تم عورتوں کی کیا بھول ہے، پر مردوں نے عورتوں کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے ہی ان کو درجہ دیا ہے، اس میں ہمارے دماغ کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دماغ کو دوڑانے کی ضرورت، کیونکہ اللہ نے ان میں جذبات زیادہ رکھے ہیں عورتوں میں، تو مردوں میں عقل زیادہ رکھی ہے، اور یہاں جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے جب درجہ دیا تو دیا، ہم اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی زیادہ اونچ نیچ والی بات نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء کہ بھئی اللہ نے مردوں کو عورتوں سے ایک درجہ زیادہ دیا، ان کو ان کا بڑا بنایا، اور یہ بھی عورتوں کے لیے ہمدردی ہی تھی، یہ بھی کیا تھی عورتوں کے لیے۔ ورنہ معاشرے کا آپ مزاج دیکھیں، ایک مرد جب بڑا ہو کر پیسے کماتا ہے، مال کماتا ہے، تو اس کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے میری بیوی میرے بچوں کو آسانی ہو جائے، اور ایک عورت پیسے کماتی ہے تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اب اپنوں کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جذبات کا اور عقل کا فرق ہے۔ ایک عورت جب پیسے کمانے لگ جاتی ہے تو وہ کیا سوچتی ہے، اب اپنوں کو کوئی کی ضرورت نہیں ہے، اور مرد جتنے بھی پیسے کمائے اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، میرے گھر والوں کا اچھا ہوتا ہے۔ یہ جذبات اور عقل کا فرق ہے۔ اس لیے جب اللہ نے کسی ایک کو درجہ دیا اور دوسرے کو کہا تم ان کے تابع ہو، تو یہ اس کے لیے بہتر ہی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ جو ہے کم اور غلط نہیں ہے، یہ بہتر ہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے طلاق کے معاملے میں مردوں کو حکم دیا یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد بے حد ظالم ہے، بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، اور سمجھانے کے بعد بھی اور بہت سارے طریقے اپنا لیے، لیکن وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اب کیا کریں؟ تو اب شریعت نے حق دیا اس بیچاری عورت کو کہ بھائی اب تم شرعی عدالت میں جا کر خلا کی عرضی داخل کرو، اور وہ بھی حق تو شوہر کو ہی ہے، جب تک وہ نہیں دے گا ہوگی نہیں۔ کہ شریعت نے کہا ایک آسان لفظوں میں کہ بھئی آپ شرعی کورٹ میں یا شرعی پنچایت میں یا اسلامی ملک ہے تو اسلامی عدالت میں اپنا مسئلہ پیش کرو کہ آپ میرے شوہر کو سمجھاؤ، نہیں مانتا تو میرے کو اس سے چھوٹی کرو۔ اور یہاں شریعت نے اتنی سب اجازت دے دی کہ بھائی تو کیا لے کے چھوٹی کرے گا، کچھ پیسے چاہیے تو پیسے لے لے پر میرے کو چھوٹی کر۔ یہ ڈیٹیل احکام ہے، اس کو ہم مجلس کے اندر ایک مجلس میں عام طور پہ بیان نہیں کر سکتے،
سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرے ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسا کوئی معاملہ پیش ہی نہ آئے. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو پہلے علماء کے پاس جائیں. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے علماء کے پاس جائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اور یاد رکھیں ہر مرتبہ اور ہر جگہ پہ صرف عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی، بہت سی جگہ پہ عورت ظالم بھی ہوتی ہے، وہاں بیچارہ مرد مظلوم ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم کبھی بھی کسی ایک کی بات کو دیکھ کر رائے قائم نہیں کریں گے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خاص نصیحت کی تھی کہ بیٹا کسی ایک کی بات سن کر رائے قائم مت کریو. انہوں نے پوچھا ابا ایسا کیسے؟ ایک آدمی تیرے پاس آوے اور وہ یوں کہے کہ دیکھو وہ فلاں آدمی نے میری دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی، تو بھی تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم مت کریو، حالانکہ اس کی دونوں آنکھیں بھی پھوٹے ہوئی ہے. ابا ایسا کیوں؟ وہ کہتا بھی ہے کہ اس نے میری دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی اور اس کی دونوں آنکھیں نہیں بھی ہے. حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کیا پتا وہ پہلے 4 آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو، کیا پتا وہ پہلے کیا کر کے آیا ہو، وہ 4 آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو تو بدلے میں انہوں نے اس کی 2 پھوڑی ہو، تو ہو سکتا ہے یہ ظالم ہو اور وہ مظلوم ہو. تو ہمارا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف کی بات سن کے اور اس میں بھی ایک طرف والا اپنے سگے والا اپنا دوست یا اپنا تعلق والا ہو کہ یہ صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے شریعت نے گواہوں کو رکھا، ایک پروسیجر رکھی کہ خلا جس کو کہتے ہیں، جو عام طور پہ ہمارے مسلمانوں میں بے شمار شادی شدہ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا خلا کس کو کہتے ہیں، طلاق کا مسئلہ کیا ہے، بس یہ سن رکھا ہے کہ 3 وقت 2 چھوٹے ہو جاؤ. اس لیے چاہیے کہ ہم ان معاملات میں علماء کی طرف رجوع کریں، ہم ان معاملات میں اپنے علماء کے سامنے شرعی مسئلے پیش کریں، ان کے پاس اپنا حل پوچھیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. اس لیے دیکھو دنیا والے آپ کو کیا کہیں گے، اور میں سچی کہتا ہوں دنیاوی عدالتوں میں جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ سارے معاملات آپس میں مل جل کر ہی حل ہو سکتے ہیں، ورنہ دنیاوی عدالتوں میں جانے کے بعد انصاف کم اور ظلم ہی زیادہ ملتا ہے. آپ کو سمجھانے والے بھی ایسے ہی ملیں گے، تم دعویٰ ٹھوک دو، وہ کہے گا تم اس کے اوپر بد چلن ہونے کا الزام لگا دو، دونوں اپنے اپنے پیسے کمائیں گے اور یہ خاندان والے لڑتے رہیں گے. اللہ ماشاءاللہ اچھے وکیل بھی ہوتے ہیں جو صحیح صلاح دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز کہ نکاح رشتہ ہی اتنا مضبوط ہے کہ قرآن اس رشتے کو اور قرآن میں اس رشتے کو اللہ اپنی نشانی بتا رہے ہیں. کتنا بڑا رشتہ ہوگا. ماں باپ کے رشتے کو قرآن نے اپنی نشانی نہیں کہا، لیکن میاں بیوی کے رشتے کو قرآن نے کہا کہ یہ میری نشانی ہے، جس میں نے آپس میں محبت رکھی، مودت رکھی، ایک دوسرے کو نبھانا رکھا. تو دیکھو یہ میری کیسی نشانی ہے. تو ہمیں جدا ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن کوئی موقع پیش آ گیا تو اب کیا کریں. تو کب پہلے یعنی کوئی رد عمل کرنے سے پہلے، کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے علماء سے پوچھو. ہمارے یہاں لوگ ڈیسیجن لے کے پوچھنے آتے ہیں کہ اب میں نے 3 وقت بول دیا اب کیا کروں. بھائی بولنے سے پہلے پوچھنے آنا چاہیے تھا. بیویوں کی طرف سے بھی مسائل آتے ہیں کہ اب ہمارے کو نہیں رہنا کیا کریں. اور یاد رکھیں آج کل ہے نا ایسے بہت سارے معاملے پھر کیا ہوتے ہیں بند میں لڑائی جھگڑا ہوا ایکلے میں، شوہر نے طلاق بھی دے دی تھی، بیوی نے کوئی کو نہیں کہا، شوہر نے بھی کوئی کو نہیں کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں کی ٹھکانہ آئی تو کہ کہاں کوئی کو خبر ہے، رہ لو ساتھ میں. اور یہ وہ بات ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے. کیا کریں گے؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے زنا کریں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی اور زنا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہے نا. کہا ہاں لیکن کبھی آپس میں ان کا کوئی معاملہ بنا اور طلاق دے دی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ بیوی بھی چپ شوہر بھی چپ، اور واپس ساتھ میں رہ رہے اور وہ زنا کر رہے ہیں. اور آج ایسے 1 2 نہیں کئی گھر ہیں، ایسے 1 2 نہیں کئی گھر ہیں، اور کئی لوگوں کے مسائل جب ان کو 20 25 سال بعد اللہ صحیح سمجھ دیتا تو افسوس ہوتا ہے کہ یار اب کیا کریں. تو توبہ کے علاوہ تو کوئی رستہ بچا نہیں ہوتا. اس لیے یہ معاملات کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہ چلائیں، اور کبھی ہمیں پتہ چلے ہمارے خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے صحیح مشورہ لے کے بھائی کیا کرنا چاہیے. اور عورتوں کو بھی چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے ایک دوسرے کو نبھانا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں. برداشت کے بغیر یہ گاڑی نہیں چل سکتی، اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی. یہ کوئی ہنسی خوشی یا گڑا گڑی کے کھیل کی بات نہیں کہ جب چاہو آ جاؤ جب چاہو چلے جاؤ.
یہ دونوں کا جوڑ ہے، خاندانوں کی بنیادیں اس پہ رکھی جاتی ہے، اولادوں کی تربیت کی بنیادیں اس پہ رکھی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب اس معاملے کے اندر فکر کریں گے کہ ہم یہ معاملے کو شرعی عدالت میں، دارالقضاء میں، دارالمصالحت میں وہاں پیش کریں گے، دنیاوی عدالتوں میں اپنے اسلامی معاملات کو لے کے نہیں جائیں گے۔ دنیاوی عدالتوں میں اپنے اسلامی جو یہ خالص اسلامی معاملات ہیں، طلاق کا مسئلہ، وراثت کا، انشاءاللہ موقع ہوا تو آئندہ اس مضمون پہ عرض کریں گے کہ بھئی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں تو پیسے دینے کا نمبر آتا ہے تو لوگ یہ کوئی مسئلے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، دینے پڑیں گے تو کیا کرتا ہے آدمی، پوچھتا ہی نہیں ہے۔ جہاں لینے کا ہوتا ہے وہ اندر تک گھس جاتا ہے کہ کس طرح میرا حق بنتا ہے، لیکن جہاں دینے کا آتا ہے وہاں پہ تو بھی چپ نے میں بھی چپ۔ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، صلح کل، یعنی تو بھی کچھ مت بولیے میں بھی کچھ مت بولیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولنا چاہیے، جہاں انکار کی جگہ ہو وہاں انکار کرنا چاہیے، ورنہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپس کے تعلق میں جہاں طلاق کے مسئلے ہیں، خلا کے مسئلے ہیں، اور جہاں اس قسم کے آپس کے مسئلے ہیں، شریعت نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کن موقعوں پہ شریعت خلا کی اجازت دے گی، شوہر کو کیا کرنا چاہیے، بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہاں بار بار کہ سورہ طلاق میں بھی جہاں اللہ نے ایک ایک آیت میں جو طلاق اور عدت کے احکام بتائے، اس میں بھی جگہ جگہ پہ کہا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یعنی یہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا اللہ سے ڈر کے کریو، کیونکہ آدمی کو اپنا ضمیر بہتر جانتا ہے، اور آدمی کو خود کو اندر خبر ہوتی ہے کہ میں زبان سے تو کہتا ہوں یہ ایسی نہیں یہ ایسی، اور اندر خبر ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ سے ڈریو، دنیا والے تمہاری زبان سنتے ہیں، اللہ تمہارے دل کے خیال بھی جانتا ہے، اس لیے اپنی منمانی مت چلائیو، اپنی کڑی اپنی ٹسل مت رکھیو، اور اس میں بھی کچھ ہو جائے تو پھر احسن طریقہ، جب جدائی ہو گئی اب بھول جاؤ، اس کی برائی مت کرو، وہ تمہاری برائی نہ کرے، دونوں کا جہاں چاہے اللہ رشتہ ہو جائے اس کی کوشش کرو۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بھی معاملہ ہے، طلاق شدہ عورتوں کے نکاح پہ بھی لوگ بہت دور دور تک، میں سچی کہتا ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں جب کہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بھائی کہتے ہیں نانا بہن تو تیرے آجا، ہم تیرے کو نبھا لیں گے۔ پھر 5-7 سال جاتے نا تو وہ بھائیوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، بہن بھی گھر میں ہے نا، اس کے 2 بچے بھی ہیں، اب میری بھی بیوی آئی نا، میرے بھی بچے، اب کلکلاٹ کیا کریں، پہلے ہی کہتے ہیں کہ بھائی نبھا لے، یا فوراً اسی وقت کوشش کریں کہ ان کے نکاح ہو جائیں۔ یہ ایسی چیزیں، اس کے بغیر معاشرتی زندگی ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے جذباتی نہ بنیں۔ ہاں جذبات میں آ کے اور ٹیس میں آ کے بہت کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لگ جاوے تو بھلے لگ جاوے، لیکن سکون سے پوری طرح ہر پہلو پہ غور کر کے ایسا کوئی فیصلہ کریں۔ بے شک بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، ابا کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ ساری محبت ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں شیطان اپنا کام کر جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ محبت، یہ وہ محبت ہوگی جو شریعت و سنت کے مطابق عمل کرے، ورنہ تو آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی طرف سے ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں واتقوا اللہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور اس بات سے ڈرو کہ رشتے ناطے نبھاؤ، کل کو قیامت میں اس کا بھی سوال ہوگا۔ قیامت میں یہ ایک مستقل سوال ہے کہ تم نے تعلق نبھائے کہ نہیں نبھائے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے قریب 2 چیزیں ہوگی، ایک قرآن اور ایک صلہ رحمی۔ قرآن اللہ سے کہے گا یا اللہ جس نے مجھے پڑھا، میرا حق ادا کیا، میری تلاوت کی، مجھ پہ عمل کیا تو اسے جنت میں بھیج۔ رشتہ داریاں کہے گی یا اللہ جنہوں نے مجھے دنیا میں جوڑا اور اچھے سے نبھایا تو اسے اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اسے اپنی رحمت سے جدا کر دے۔ تو ہمیں تو اللہ کی رحمت کی یہاں بھی ضرورت ہے، اور قیامت میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، آخرت میں تو بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ یقین جانیں ہم میں کا کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اللہ اپنا فضل کر دے۔ اللہ کے فضل کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کے رحم کے بغیر۔ تو ہم ان معاملات میں ٹھنڈے دماغ سے غور کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، دنیاوی عدالتوں میں جانے سے بچیں جہاں برسوں لگ جاتے ہیں، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے دونوں مسئلے رکھے، طلاق بھی رکھی، خلا بھی رکھا، کہ بہت سے شوہر ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور بلاتے بھی نہیں ہیں کہ تیرا میں زندگی پر کہیں ہونے نہیں دوں گا۔
تو یہ بھی بڑا ظلم ہے. یہاں اس لیے شریعت نے رکھا کہ بھائی تم بیچ میں اسلامی پنچایت کو ڈالو کہ وہ ظالم شوہر کو کسی بھی طریقے سے آمادہ کرو کہ وہ اس کو تو چھوٹی کرے کہ یہ بیچاری کہیں دوسری جگہ تو کر سکے. اس لیے ہم انشاءاللہ علماء سے جڑیں گے بھائی صاحب، اپنے مسائل علماء کے پاس لے کے جائیں گے، وقت لے کے جائیں گے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ایک وکیل سے صلاح لینے جاؤ تو پیسے دینے پڑتے ہیں، ڈاکٹر سے صلاح لینے جاؤ تو پیسے دینے پڑتے ہیں، انجینئر سے صلاح لینے جاؤ تو پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن آپ علماء سے اپنی زندگی کی کامیابی کا مشورہ کرنے جاؤ اور صلاح لینے جاؤ تو کوئی پیسے مانگتا ہے؟ یہ 1 طلاق مسئلہ پوچھنے میں ہوا تو لاؤ اتنا چارج لاؤ، کوئی نہیں کہتا. لیکن پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ پاک جو ہے امت کو علماء سے جوڑ کے ساتھ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.